بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس طرح پہلی آیہ کریمہ بیان ہو رہے سی کہ دراصل عبادت دا حق صرف اللہ کریم دا، اور اللہ دی ذات نو چھوڑ کے اپنے نفع نقصان دی خاطر کسی بھی دوسرے دی اطاعت کرنا ہی عبادت ہے، جڑی بہت بڑا جرم ہے۔ اور لوگوں نے مذہبی پیشواواں دی پوجا شروع کر دیتی، اور وہ پیشوا جڑے خود راہ تو بھٹک چکے دولت دے لالچ وچ، اور انہوں نے انہاں گمراہ کر دیتا۔ اور یہ سارے وہی سب تو خطرناک ہیلا جڑا دین دے خلاف ہے وہ یہ ہے، یعنی ایک تو ہے کہ مشرک اور کافر دین دے خلاف ہیں اور میدان کارزار سامنے آوے مسلمانوں ختم کرنے دیا سازشاں کر دیں، قتل کرنے کی کوشش کر دیں۔ اس تو زیادہ خطرناک ہیلا یہ ہے کہ جڑے اللہ معاف کرے دینی پیشوا گمراہ ہوئے ہیں، یا جڑے خانقاہی نظام ہے جڑا اصلاح احوال واسطے جس لئے وہ اتھے گمراہ لوگ آوے ہیں، اور یہ موروثیت دی وجہ تو یہ عجیب خرابیاں ہوندیاں۔ دین دے واسطے سب تو خطرناک حالت ہوئے جڑی اج کل مسلمانوں درپیش، یہ میدان جنگ نالوں یہ زیادہ خطرناک ہے، جس نو اج کل روشن خیالی دا نام دے کے بے حیائی نو عام کیتا جا رہا، یا منافع صد کے سود کھانا شروع کر دیتا۔ یہ نام بدل کے حقیقت نہیں بدل دی چیزیں دی، حقیقت وہی رہا دی۔ اور یہ سب تو خطرناک ہیلا مسلمانوں اسلام تو دور کرنا ہے۔ لیکن اللہ کریم دا ارشاد ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ دے نور نو پھوکا مار کے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی ایسیاں تدبیراں کر دیں، ایسیاں تجاویز کر دیں، اس طرح دے ہیلے کر دیں کہ دین ختم ہو جائے دنیا تو۔ اور دین تو دینداراں دے نال ہے، دین تو ایک فلسفہ حیات ہے، ایک عقیدہ، ایک ایمان ہے، ایک لائے عمل ہے۔ عمل کرنے والا تو کوئی فرد ہونا چاہیے نا جی۔ اگر افراد نہ راسن تو نظریہ یا وہ لائے عمل تو باقی نہیں رہا۔ اس واسطے علماء حق فرمائے نا، اللہ کریم جڑا فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ محیط ہے قرآن کریم دے الفاظ نو بھی اور حدیث پاک نو جڑی قرآن دے مفاہیم بیان کر دی اس دی بھی حفاظت اللہ فرمائے گا۔ اور اس دائرے وچ وہ لوگ بھی ہونے جڑے قرآن و حدیث تے عمل کرن گے، اللہ انہاں لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور جب تک عالم قائم ہے ایسے لوگ ضرور رہن گے۔ کفر دی ہیلا سازیاں تو رہن گیاں، شیطان دی شیطنت بھی رہے گی۔ سو فرمایا کافراں نے جس ویلے میدان کارزار وچ زور لا کے ویکھ لیا اور ساری عمر جڑی ہے مسلمانوں جنگا کر کے ویکھ لی، عہد نبوت تو لے کے اور اج تائیں بڑے بڑے مارکے ہوئے اور بڑے بڑے زور لگے اور کفر ہمیشہ شکست کھانا رہا۔ پھر انہوں نے یہ ہیلا سوچیا کہ انہوں
بجائے اس دے کہ میدان ماری میدان تے ساڈے کولوں مرنے تو رہے اللہ کریم دی مدد انہاں دے نال ہوندی انہاں کولوں دین دی اساس چھڑائی جائے. اج کل اس دوسرے طریقے تے زیادہ عمل ہو رہا اگرچہ پہلا بھی نال چل رہا مسلمانوں کا قتل عام بھی ہو رہا لیکن یہ جڑا مسلمانوں کا قتل عام ہے اس سے کافراں بھی یہ اندازہ کر لیا کہ جتنا ظلم اسی کرنے ہیں اس دے نتیجتاً مسلمانوں اتنا جذبہ ہور بیدار ہونا اور جڑے لوگ گناہ گار ہیں یا نماز روزہ نہیں کرنے والے جنہاں دا دینی رجحان نہیں وہ بھی واپس آ ویندے اور وہ بھی جہاد چاہ ویندے اور وہ بھی آ کے پکے نمازی اور سچے اور راست باز مسلمان بن ویندے. لہذا اس تے توجہ جڑی ہے اس نے ختم نہیں کیتا لیکن اس نالوں زیادہ توجہ جڑی وہ دے رہے کہ مسلمانوں دے عقائد خراب کیتے جان انہوں عملاً اور عقیدتاً اور نظریاتی طور تے دین تو دور کیتا جائے. یہ اج دی نہیں صحابہ کرام دے مقابلے شکستہ کھا کے خلافت راشدہ دے دور بھی ابن سبا یہودی نے اس فتنے دی بنیاد رکھی کہ نہ مسلمان ہی رہے عقیدے کافر والے ہو جائیں. خوارج نے یہ کیتا کہ اپنے آپ کو مسلمان آکھیا مسلمانوں کو کافر آکھنا شروع کر دیتا اور عقائد اسلام چ انہوں نے نکل کے یہ اسلے دیاں چلیاں ہوندیاں کدی تھوڑی کدی زیادہ. ہن اج کل اس تے پھر زیادہ زور ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ دے نور نو پھوکا مار کے بجھانا چاہتے ہیں یعنی ایسی تجویزاں کر دیں ایسے ہیلے کر دیں یہ ایسے جی تمہیں اتنی ایڈ دیں گے اس جگہ تے خرچ کرو کم ایسا دسن گے جسے لوگ عیاشی یا بدکاری مبتلا ہو جائیں پیسے ایسے دے دیں گے کہ لوگ کھا پین وچوں بددیانتی کرن پھر نظریات تے چوٹ لان گے. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ متراشے نے جی پردہ دل دا ہونا جی یہ خواہ مخواہ جڑا ہے شرعی پردہ کیڑی ضرورت اس دی پردہ دل دا ہوندا بھئی باقی سارے کام تے جڑے نو جسم دے ہوندے بھوک لگدی تے جسم روٹی کھانا آکھو کہ جی وہ دل دا کام ہے جی دل سے کھا لو ایک دڑ نہ کھاؤ یہ تو صرف پردے تو شروع ہوا تو پھر اس کا مطلب اسی نماز روزہ بھی جی دل دا ہوندا دل وچ برائی کو نہیں تمہیں منہ بننے دی کیڑی لوڑ ہے دل وچ اللہ دی یاد موجود ہے تو پھر سجدے کرنے دی کیڑی لوڑ مطلب ایسے خطرناک طریقے ایجاد کرتے ہیں جڑے بازار پہ ضرر نظر ہوندے لیکن انہاں دے نتائج بڑے خطرناک ہوندے. انہاں طریقیاں دے بارے اتنے ارشاد فرمایا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ایک گل تک قتال دی گزر گئی نہ جی جہاد دی گزر گئی کافران دی کوششاں دی گزر گئی. اللہ فرمایا میں مومن ہمیشہ غالب راسن اگر ایمان تے قائم رہے اور اپنے تو دو گنا طاقتاں تے غالب راسن. انہوں نے پھر کافران نے نواں ہیلا سوچا کہ یہ نہ دے مسلمان تو رہن لیکن نہ دے اندر وہ جذبہ ایمانی جڑا نا وہ نہ رہے. ہوں بھی کفر دی یہی کوشش ہے کہ نوے نوے فلسفے جی کسی ویلے آ گئی جی اسلامی سوشلزم اندازہ کرو بس سوشلزم ایک مختلف طرز حیات ہے اور ایک نقطۂ نظر ہے ایک نظریہ ایک عقیدہ الگ اسلام تھا. اسلام ایک مکمل عقیدہ بھی ہے اور مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے سارے اس دے اصول و فروع مکمل ہے. تو یہ آپس پیچ اپ کیوں ہوتا بھائی کیا اسلام آکام یا اس دے لائے عمل کوئی کمی ہے کہ وہ سوشلزم کا ٹانکا لائیے تو پھر وہ مکمل ہو سی یا سوشلزم جڑا ایک الگ نظریہ جسے کوئی اللہ دے وجود نہیں کوئی نہیں نظام ہی کوئی نہیں کوئی خالق بھی ہے مالک بھی ہے بلکہ سارا انسانی تدبیرات دار و مدار ہے تو اساں اسلام دی لوڑ کیوں پائے گی. یہ کوئی ہو سکتا ہے بھی وجود کتے دا ہوئے تو جی اس نے سر بکرے دا لا دو تو بکرا بن جائے گا. یہ کیڑا آپریشن ہے. اسلامی سوشلزم ساڑھے تے بیتیا نہیں. اسلامی سوشلزم جی پھر وہ نہ چل سکیا جی مساوات محمدی نہ رکھ دو نہ مساوات محمدی رکھو تے کم سوشلسٹ آڑا کرو بھئی کیوں اسلام جس لئے ہے تو اسلام ایک نواں نام مساوات محمدی دینے دی کیڑی لوڑ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام تو ہٹ کے کوئی نہ دیتا. یہ سب ہیلے کفر دے ہوں اس تو چلتا چلتا پھر روٹی کپڑا مکان جی یعنی دین ایمان نہ چھوڑو روٹی کپڑے مکان پیچھے لگ جاؤ بھاویں وہ کافر ہو کے ملتا تو روٹی کپڑا مکان لے لو. یہ سارے عجیب عجیب ہیلے. ہوں نواں ہیلا آ گیا جی روشن خیالی. اور اگر کوئی عقائد اسلامی تے کاربند رہا تو وہ انتہا پسند ہو گیا قدامت پسند ہو گیا دہشت گرد ہو گیا. اندازہ لاؤ
مسلمان اگر اسلامی احکام تے کاربند رہنا تو وہ تو دہشت گرد ہو گیا، اور کافر روئے زمین تے قتل عام کردہ وہ دہشت گرد نہیں۔ پاکستان اگر دھماکہ ہونا تو دہشت گردی ہو گئی، تو ہندوستان جنہوں نے دھماکہ کر کے اور راجیو گاندھی سابق وزیر اعظم نے بھی قتل کر دیتے ہیں، وہ دہشت گردی کوئی نہیں، اس کسی دہشت گردی نہیں آ کے، بلکہ اج بھی تامل باغی یادیں تاملہ نو دہشت گرد نہیں آتے۔ اندرا گاندھی نے اس دے پہرے دارہ گولی مار چھوڑی، انہوں نے کسی دہشت گرد نہیں آکھیا۔ اور روزانہ واردات ہوئی، اگر کسی واردات نو ہندوستان بھی دہشت گردی آتے تو مسلمانوں کے ذمہ لا دیں، ہندو کرتے۔ میرا خیال ہے ہزاروں فسادات ہو چکے ہیں ہوتے جنہاں مسلمانوں کا قتل عام ہویا، کسی ہندو نو کسی فساد نو دہشت گردی نہیں آکھیا۔ یہ ہے پروپیگنڈے دی مار۔ یہ فوجاں دے 4 کالم ہوندے ہیں نا جی، 3 کالم لڑائی چاہتے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تے چوتھا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جڑا انہوں دی راشن اسلحہ ہر شے سپلائی کرتے، 4 کالم۔ تے پھر جنگ عظیم ایک اصطلاح بنی 5th کالم، 5واں کالم، 5ویں رو، 5ویں 5th کالم کے ہے پروپیگنڈا، جھوٹ۔ اور اس نو ہٹلر دا جڑا وزیر ہے گوئبلز، سب تو زیادہ اس نے استعمال کیتا، اور اس نے جنگ باقاعدہ جھوٹ نو استعمال کیتا عالمی جنگ۔ ہن اے جڑا ہے نا 5واں کالم، یہ ٹوٹلی روئے زمین تے اس دا رخ پھر مسلمانوں دی طرف ہو گیا۔ اسے دی خبر دیتی جا رہی، کیونکہ طریقے ہیلے تو شروع تو رہے انہوں، کدی شدت آ ویندی، کدی کمی آ ویندی، تو فرمایا کافر چاہتے ہیں کہ اللہ دے نور نو اپنی تدبیراں نال، یعنی اس روشنی نو، اس نور نو، دین اسلام نو پھوک مار کے اس شمع نو بجھا دے جائے۔ تو کیا ایسا کر لیں گے؟ فرمایا یا باللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، ایسا وہ ہرگز نہیں کر سکن لگی، بلکہ اللہ کریم اپنے دین نو، اپنے نور نو پورا کرے گا، اسلام غالب ہو کے رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوئے گا، خواہ کافر میں ہوئے گا اور کتنی بھی ناپسند لگے۔ مرور زمانہ بالکل اس طرح جس طرح الانتباج حضرت شاہ صاحب نے سلاسل اولیاء دے بارے اور نسبت ویسیہ دے بارے لکھیا نا کہ دریا دی طرح آ رہی ہوندی ہے، پھر وہ دریا کسی جگہ سنگلاخ چٹانا یا زیر زمین چلا جانا اور ریت دے تھلے چلا جانا، پھر ان کو کسی جگہ تو جا کے نکل جاتا، جل تھل کر دینا۔ اسلام دی 1400 سال دی تاریخ ویکھ لو، عروج و زوال اور نشیب و فراز دے بے شمار واقعات نہ بھری پئی۔ اب کافر بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ہن کم مک گیا، جی ہن مسلمانوں سے جی بندہ کوئی نہیں رہا، ہن اسلام تے عمل کرنے والا اچانک کسی پاسوں ظہور اسلام ہوگا اور پھر غلبہ اسلام جڑا وہ ظہور پذیر ہوگا، نہ مٹا نہیں سکتے۔ بلکہ آسمانیات کو کوشش کی تھی کافروں نے، اور سپین جو جس سے کم از کم 600-700 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، اور بڑے بڑے دیندار سلطان جتھے رہے، عیاش حکمران بھی رہے، لیکن بڑے بڑے اعلیٰ قائد عادل حکمران بھی رہے، یا عیسائی ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ یا ملک چھوڑ دو، یعنی آخری مسلمان بھی ہسپانیہ چو کڑ کے انہیں بس کی تھی۔ اور جس ویلے وہ بڑی خوشیاں منا رہے کہ سپین مسلمانوں تو خالی ہو گیا، تو مشرقی یورپ چو تاتاریاں نو اللہ نے ایمان عطا کر دیتا، اور تاتاریاں دے لشکر جیڑے مسلمانوں نو تاراج کر دے پہ وہ مسلمان ہو کے یورپ ہی داخل ہونا شروع ہو گئے، جس تے علامہ مرحوم نے آکھیا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک تاریخ بھری پئی اس نال، اج پھر ایک تاریخ ساڑے سامنے بندی پئی ہے۔ اج دنیا تے سب تو بڑی طاقت اسلامی ممالک پاکستان ہے، نظریاتی اعتبار نال بھی، عمل دے اعتبار نال بھی، دینی تعلیمات دے اعتبار نال بھی، اور دین تے عمل دے اعتبار نال بھی، فوجی قوت دے اعتبار نال بھی، سائنسی اعتبار نال، ٹیکنالوجیکلی بھی، اور ایٹمی قوت ہونے دے اعتبار۔ ہن ساری توجہ جڑی ہے نا کفر دی وہ اس تے لگی ہے کہ انہاں نوں عیاشی چ پاؤ، انہاں دا کردار مسخ کرو، ایسے ایسے فنڈز اور ایسے ایسے شعبے نہ بنا کے دیو جنہاں بدیانتیاں کرن اور خرد برد کرن، اور انہاں دا دین جائے، حرام کھانا شروع کر دین، حرام حلال دی تمیز مٹا دیو۔ ہن ایسے دکاناں ایسیاں بنا دیو جڑیاں انہاں نوں حرام کھوان، خنزیر بیچو انہاں نوں، انہاں دی جڑے مرغاں دی ڈائٹ ہے اسے خنزیر کسی نہ کسی طریقے تے پہنچے،
سود تے اگے لائے نو سود دا نام منافع رکھ دیو جی، یا دیندار حکومت آ گئی میاں صاحب دی مسلم لیگ دی اور وہ نیک لوگ کے انہاں کے سود نہیں کھونا مار کپ رکھو دینا، یعنی کھونا کو خنزیر ہے یا کدی کسے اس دا نام بکرا رکھ لیا کسے دمبا رکھ لیا، تو یہ سارے ہیلے جڑے نے کفر دے ہیلے نے، اور اگر کوئی مسلمان ان آج پھنس کے تے وہ مسلمانوں تے مسلط کرنا چاہتا تو وہ ٹریپ ہو گیا کافروں دے ہاتھ جو اس میں دھوکھا لگ رہا ہے۔ شاید ہو سکتا وہ بندہ سمجھ دے ویسے مسلمانوں دی بہتری اور مسلمان اسے بچ جان گے، لیکن یہ اس دی غلط فہمی ہے، مسلمان بچن گے یا سلامت رہن گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع کر کے اور اسلام تے عمل کر کے۔ ایک اور بڑا تماشا روز اسی تے ایک نواں سکالر سنتے پے ہونے ہیں، ایک اور بڑا تماشا نپے ہوا علماء نے، وہ جی بالکل اس طرح جی جس طرح حضور دی مکی زندگی 13 برس پہلے مسلمانوں اس طرح تیار کرنا چاہیے مکی زندگی کی طرح، وہ پھر اس تو بعد مدنی زندگی جہاد شروع ہویا، پہلے تنظیمیں بنائیاں جان جی، پہلے انہوں کی تربیت کیتی جائے، پھر میں نے ایک گل دی نہیں سمجھ آتی، اگر تربیت تو سب مکی زندگی تو شروع فرماؤنی ہے ضرور کرو، لیکن مکی زندگی تے جی جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہو مسلمان ہو گئے، نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، سیدھا سیدھا کلمہ حق ہے اور اسلام ہے، یہ کوئی اسلام ہے۔ پھر اس تو بعد احکام نازل ہونے شروع ہو گئے، ذکر دا حکم آیا، پھر کپڑے دے پاک کرنے رکھنے دا حکم آیا، پھر نماز دا حکم آیا، لوگ کہتے نماز دا حکم آیا تو لوگ نماز بھی پڑھ دے، کام کار بھی کر لیں دے، بار حکم رہندا نماز چھوڑ کے دی گل بھی سن لیں دے، پھر آ کے پڑھن لگ پاؤں دے، پھر آہستہ 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 پابندیاں بدھیاں گئیں، پھر رمضان فرض ہوئے، روزے فرض ہو گئے، پھر زکوٰۃ فرض، جہاد فرض ہوا، یہ کیا یہ مکی زندگی تو شروع کر سو تو پھر یہ سارے شرعی اعمال اس طرح کیتے ویسے، یعنی شریعت کا پھر وہی اختصار کر دو گے اور تو زیرو تو شروع کرو گے، ایک جماعت ایسی بنائی جائے جی صرف کلمہ پڑھے باقی اس سے کوئی حلال حرام پاک پلید کی قید کوئی، کچھ دن اس طرح رہے، پھر کچھ دن اس سے آہستہ آہستہ پابندیاں لگن، پھر اس سے کوئی نمازاں فرض ہون، پھر آہستہ آہستہ پابندیاں لگن، اسی طرح بڑی دیر بعد جا کے شراب حرام ہوئے، اسی طرح بڑی دیر بعد جا کے رمضان فرض ہوئے، بڑی دیر بعد جا کے معراج شریف سے 5 نمازاں فرض ہون، یہ پھر سارا پروسیس اس طرح ہونا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو میرے بھائی ہر مسلمان مکلف ہے پورے اسلام کا، کیا جڑے مدینہ منورہ آ کے لوگ مسلمان انہوں نے پھر حضور نے 13 سال مہلت دیتی پچھلی بات تیاری کرو، نزول جس دا حکم دا ہو گیا وہ فرض ہو گیا، اور اس تو بعد جڑا مسلمان داخلہ پورے اسلام میں ہویا اور پورے دا پورا اسلام اسے ویلے اس تے فرض ہو گیا، اور اس کو پوری طرح پورے خلیل سے نیت نال اسی طرح تبدیل ہونا چاہیے جس طرح اسلام دا تقاضا۔ پتہ نہیں کہڑی خوش فہمیاں جساں لوکاں پایا اور پتہ نہیں کہ تعبیراں کر دیں سمجھ تو باہر، لیکن اس گل دا حتمی فیصلہ قادر مطلق دا کہ اللہ کریم ہر حال اپنے نور نو مکمل کرے گا، خواہ کافروں نو ایک گل کتنی بھی بری لگے، کتنی بھی پسند نہ آوے، کتنا بھی اچھا نہ سمجھن، دین اسلام تے عمل کرنے والے بندے بھی اللہ رکھے گا، اللہ انہاں دی مدد بھی فرمائے گا، اور اللہ کریم انہاں نو اس تے قائم بھی رکھے گا، اور تاریخ دے دھارے چ انہاں نو غلبہ بھی دے گا۔ وقت آ جائے گا کدی بے دین اتے پھر دیندار اتے آ جان گے، وقت آئے گا، وقت تبدیل ہوتا رہے گا، اور اللہ کریم عادل اور دیندار اور نیک لوگوں کو بھی غلبہ دے گا، اور نیکاں دا غلبہ ہی نیکی دا غلبہ ہوتا، دیندار لوگوں دا غلبہ ہی دین دا غلبہ، دین تے ایک فلسفہ حیات ہے، اس تے عمل کرنے والا دا غلبہ اور اس تے یقین رکھنے والا دا غلبہ ہی دین دا غلبہ، اور یہ ہو کے رہے گا۔ دین مٹ نہیں سکتا، وقتی طور تے برائی آگئی کثرت غالب ہو گئی، کوئی حرج نہیں، اللہ کر سی کہ لوگ پھر تائب ہو سن، لوگوں نے پھر توبہ دی توفیق نصیب ہو سی، لوگوں کے دل میں پھر خلوص پیدا ہو سی، لوگ پھر اللہ اور اللہ دے رسول دے احکام تے عمل کرنا شروع کر سن، اور اللہ انہوں نے غالب کر سی، اور مسلمان ممالک پھر سر بلند و سرفراز ہو سن۔ یہ مٹ نہیں سکتا، اس نو کافر جتنی تدبیراں، جتنی تجویزاں، جتنا زور لاندے رہن، اس نو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دا ظہور غلبے واسطے ہوا، اسلام مغلوب ہو کے نہ رہندا اور نہ مغلوب ہونے واسطے اللہ کریم نے اسلام نو بھیجا، اس نے غالب ہو کے رہنا،
اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا. جس ویلے اسلام نہیں رہے گا دنیا بھی قائم نہیں رہے گی. ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ چلو جی تھوڑا تھوڑا کافرانہ سمجھوتا کر لئیے تے انہوں دی طاقت زیادہ ساری طاقت کم ہے. کافر دی طاقت زیادہ جڑا نصرت الہی تو محروم ہے، اور مسلمان دی طاقت کم ہے جس دے نال ہر ویلے معیت باری. اسباب دنیا نو اختیار کرنا اللہ دا حکم ہے. اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، اپنے فوجیاں دی اور مجاہدین دی تربیت جس قدر ممکن ہو سکتا وہ کیتی جائے، اسباب مہیا کیتے جان، لیکن اعتماد مسبب الاسباب تے رکھا ہے. اور اللہ نے تو مسلمانوں نال وعدہ کیتا کہ تسی اپنے تو 2 گنا تے غالب رہو گے. تو اج بھی دنیا تے اگر 6 خرب آبادی ہے، لگ بھگ تعداد نہیں تقریباً 6 خرب دے قریب آبادی ہے، اور اسے تقریباً کم و بیش 2 خرب مسلمان ہیں. اج بھی ایک حصہ مسلمان ہیں اور 2 حصے غیر اسلامی قوت ہیں. اج بھی وہی نسبت ہے کہ تسی اپنے تو 2 گنا کافر تے غالب آ سکتے ہو، شرط صرف ان کنتم مومنین، تہاڈا اسلام کھرا اور خالص ہونا چاہیے. آج ضرورت اس امر دیئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ جڑا دین مکمل ہوا اساں چھوڑ کے مکے بننے دی لوڑ نہیں. اس نو پوری طرح اختیار کیتا جائے. جڑا بھی اسلام داخل ہونا یا جڑا مسلمان طائب ہونا وہ اس دین کامل نو مکمل طور تے اپنا کے اپنے آپ نو میدان عمل اس کھڑا کرے. اللہ دی نصرت اس دے نال ہو سی اور اللہ اس کو غالب کرسی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.